زندگی مشکل ہوتی ہے تو رب یاد آتا ہے، لوگ ستاتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو رب یاد آتا ہے، کچھ خواہش ہو تو رب یاد آتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب کہ میرے ہر پکارنے پر عطا کی بارش برساتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سچ ہے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسے لمحے آتے لازمی ہیں کہ جب دکھ ایسا ملتا ہے کہ لگتا ہے کہ زندہ کیسے ہیں۔ اس غم کے ساتھ محبتوں کے بدلے نفرتوں کی آگ میں جلنا بھی پڑتا ہے، سب قربان کر کے بھی کچھ نہ کرنے کا طعنہ سہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جب تمہیں ایسے مقام پر لے آتا ہے کہ تمہیں اپنا آپ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا محسوس ہوتا ہے، دل بند ہوتا اور دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے کہ اب سب ختم، تب وہ تمہیں جینے کی نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بہائے گئے اشک کبھی رائگاں نہیں جاتے، بلکہ تب وہ اشک تمہارے مقدر میں لکھی جانے والی آسانیوں اور خوشیوں کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ جب تم اپنے تاریک اور غمگین ترین حالات میں اسے نہیں بھولتے تو پھر وہ کیسے تمہیں بھول سکتا ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ سنو، حالات کیسے بھی ہو، غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بس ایک بار، صرف ایک بار اس خالق کو سچے دل سے لازمی پکارنا جو معجزوں کا بادشاہ ہے، جو دن کے اجالے اور رات کی تاریکی کا خدا ہے۔ وہ تمہیں غم کے گہرے اندھیرے سے سکھ کے سویرے میں یوں داخل کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو رب تپتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے درد سے تڑپتے ہوئے دل کو بھی راحت نصیب کرنے پر بھی قادر ہے۔ کچھ دکھ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو انسان کے حساسیات چھین لیتے ہیں، کچھ خسارے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں، تم چاہتے ہوئے بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھول کر آگے بڑھ جاؤ، وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں، لیکن انہیں کون بتائے کہ وقت آگے بڑھ جاتا ہے لیکن دل و دماغ وہی ماضی میں ہوئے خسارے پر اٹک جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے، دنیا داری بھی نبھانی لازمی ہے۔ آپ ہر وقت رو کر یا ہنس کر نہیں گزار سکتے، لیکن ایک بات جو مجھے اپنے رب کی بہت پیاری لگتی ہے، وہ ہے غم کے بعد کیے جانے والا خوشی اور آسانی کا وعدہ۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تم غم سے نڈھال ہوتے ہو تب وہ اسی غم سے خوشیوں کی ایسی خراج پیش کرتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو کہ اللہ جی، یہ کیسے ممکن تھا۔ وہ کچھ تم سے لیتا ہے تو اس کا نعم البدل اس سے بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ تمہاری ہتھیلی کو خالی کرنے سے پہلے اسے بہترین شے سے بھرنے کی تدبیریں کرتا ہے، اور جب تم غم کی شدت سے مرنے کے دہانے پر ہوتے ہو تب وہی رب اپنی رحمت سے تم میں نئی روح پھونکتا ہے، بتاتا ہے کہ بے شک جان لو کہ اللہ رب العزت بہت مہربانی کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ بس اگر غم سے نڈھال روح کو تھوڑی راحت و سکون سے ہمکنار کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، آنسوں کے راستے اپنے غم کو باہر نکالو۔ زبان کچھ کہنے سے قاصر ہے تو کوئی بات نہیں، یہ آنسو ترجمہ ہے تمہاری کہی انکہی تمام باتوں کے، اور فکر مت کرو کہ تم اسے اپنا حال دل اپنے منہ سے سنا نہیں سکتے، بلکہ اس پر راضی ہو جاؤ کہ دل بنانے والے سے بھلا دل کے راز کیا چھپے، وہ تو ظاہری و باطنی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ اور یاد رکھو کہ جائے نماز اور اس پر آنکھوں سے بہتے ہوئے اشک سکون و اطمینان کا باعث بنتے ہیں، اس لیے کہ سجدے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، اور غم میں ہر ایک کو اس کے در تک رسائی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ نور اسی کو دکھائی دیتا ہے جو اس کی چاہت رکھتا ہے، اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو طلبگار ہوتا ہے۔
دوستو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔